بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مدثر راجپوت. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ریٹائر ہونے والا تھا تو مجھے بہت ساری پریشانیاں لاحق تھیں، اور ہر آدمی کو ریٹائر ہوتے ہوئے ایک اندیکھا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے ایک سسٹم کے تحت، اور جب وہ ریٹائرڈ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ آفیسر یا اچھے عہدے پہ چلا جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ روب راب، وہ دبدبا، وہ نوکر، وہ چاکر، وہ گاڑیاں سرکاری، وہ اب نہیں ملے گی. یہ جو خوف ہے اور نئے دوست ڈھونڈنا پڑیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ انسان کو پریشان کیے رکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قدرت اللہ شاہ صاحب ایک بار میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کرنا، ریٹائرمنٹ کے بعد گاؤں کی یا محلے کی عام سی مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دینا ہے. کیونکہ ان کا آرڈر تھا تو میں نے ان کو ہاں کر دی اور میں نے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی. زیادہ تو نہیں، زور اور عصر کی نماز میں وہاں پڑھتا تھا. کچھ ٹائم گزرا تو 2-2.5 مہینے گزرے تو میں نے کہا کہ کوئی چینجنگ نہیں آ رہی. اتفاق سے میں وہاں سے دور چلا گیا اسلام آباد میں. اچھا، جب اسلام آباد میں گیا تو پیچھے سے 4-5 بابے آئے، ان کے ہاتھ میں تسمیاں تھی، سر پہ ٹوپی تھی، اور میرے گھر پہ دستک دی. پوچھا اشفاق صاحب خیریت سے ہیں؟ میری گھر والے نے بتایا جی خیریت سے ہیں، اور وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا شکر ہے شکر ہے، ہم یہ سمجھے کہ وہ کہیں بیمار تو نہیں ہے. میں جب واپس آیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ 5-7 لوگ بوڑھے جو تھے، جو آج سے پہلے آپ کے دوست یہ میں نے کبھی نہیں دیکھے، وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے. اور جب میں نے بتایا کہ وہ اسلام آباد گئے ہیں تو وہ الحمدللہ الحمدللہ کرتے چلے گئے. تو اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ آپ کی ایک اور کمپنی بھی ہوتی ہے جو آپ کی نوکری سے ہٹ کے ہوتی ہے. وہ آپ کے عام لوگ ہیں، وہ آپ کے وہ مسجد کے دوست ہیں، وہ بوڑھے دوست جو آپ کی خیر خواہی رکھتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو امیر لوگوں کا تو یہ چال چلن ہوتا ہے کہ وہ کلب کے ممبر بن جاتے ہیں، وہ گولف کلب کھیلتے ہیں، وہ زبردستی کے دوست بناتے ہیں پیسے کے زور پر. لیکن متوسط طبقہ کیا کرے؟ تو آپ صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھنا شروع کر دیں مسجد میں، وہاں سے آپ کے دوست بن جائیں گے اور آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ کے تمام خوف ختم ہو جائیں گے، چاہے وہ دیکھے ہوں یا اندیکھے. تو اشفاق صاحب کی ان تمام باتوں سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ انسان کہیں بھی خوش رہ سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں، لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑے بزنس مین ہوں، لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے پالیٹیشین ہوں یا ان کی اولاد ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. ضروری یہ ہے کہ آپ کا دل، آپ کا قلب کہاں پر مطمئن ہوتا ہے؟ وہ مسجد میں ہوتا ہے، وہ آپ کا غریب لوگوں کی مدد کرنے میں ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہوتا ہے، یا کسی اور کام میں ہوتا ہے. تو سب سے اچھی جو دوستی ہے وہ آپ کے جو بوڑھاپے میں ہے، وہ جو دوست ہے جو مسجد میں آپ کے ساتھ دوست بن جاتے ہیں، وہ آپ کے اچھے دوست ہیں. تو اس سے آپ کا وہ خوف ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہر حکم ہے، جو ہر ان کی طرف سے دیے گئے احکامات ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے. اور وہ مصلحت آپ دیکھیں کہ آپ روزانہ جو نماز پڑھتا ہے، ایک دن وہ نماز پر نہ جائے تو تمام لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ویسے پورا سال آپ کہیں سے باہر بھی اگر گھر سے نہ نکلے تو کوئی آپ سے پوچھنے نہ آئے. تو اس لیے یہ ایسی دوستی ہے، یہ ایسی محبت ہے، یہ ایسا پیار ہے، یہ ایسی الفت ہے کہ آپ کو غیر محسوس طریقے سے آپ کو مل رہی ہوتی ہے. اور جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو یہی دوست آپ کے ساتھ پہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، تاکہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں دے. اور آسانیاں لینے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آسانیاں بانٹیں. جب آپ آسانیاں بانٹیں گے تو اللہ پاک آپ کو آسانیاں دیں گے.